دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ جو نئی صورتحال ہے اس میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس بات کا بڑا کریڈیبل ثبوت ہیں کہ خان صاحب کے ہاتھ سے گویا رسی چھوٹ گئی ہے اور یہ کشتی جو ہے بھنور میں ہے، اور کچھ دن ہیں، کچھ ویکس ہیں، یہ کشتی بڑی جلد ڈوبنے کی طرف رواں دواں ہے۔ اور بڑا سمجھ لیں کہ جو ہم سمجھتے رہیں کہ حکومت گرفتار کیوں نہیں کرتی، یا یہ کہ اس معاملے میں وہ سست ہیں، تو اس کے اگرچہ یعنی جو پرجوش لوگ ہیں حکومت کے یا پی ڈی ایم کے حامی، ان کے لیے یہ بظاہر مایوس کن بھی ہے اور ڈسکریجنگ ہے، لیکن اس کے اپنے کچھ پلس یعنی پی ڈی ایم کی پرپس کے لیے پلس پوائنٹس اور خان صاحب کے لیے نقصان دہ معاملات ہیں۔ یعنی یہی سمجھ لیں کہ آپ اگر کسی ایک سگے دیوانہ کو باندھ کے رکھیں تو آپ پر بڑا کم چانس ہے کہ کسی کو کوئی گریونس پیدا ہو، اس لیے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن آپ ایک سگے دیوانہ کو چھوڑ دیں تو وہ پورے محلے، پورے گاؤں میں تباہی مچائے گا، اور پھر ہر معقول شخص جو ہے وہ آپ کے خلاف یہ شکایات لگائے گا کہ اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے جی۔ تو گویا اس سگے دیوانہ کے خلاف گریونسز ایکیمولیٹ ہوں گے اور ملٹیپلائی ہوں گے، سنو بالنگ ہوگی اس کی۔ تو یہی بالکل ایگزیکٹلی خان صاحب کی صورت میں ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ کیونکہ انہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپنے زبان و بیان پر قابو نہیں ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ there is a method in this madness۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ پیدائشی ایک نان سینس قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں، اور انہیں کوئی یعنی اچھی فریزیالوجی یا اچھے جو استعارے یا محاورات ہیں یا روزمرہ ہے زبان کا، اس سے بالکل وہ نابلد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کی باتوں میں زہریلا پن ہے، وہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کا فائدہ ہے، لیکن جہاں بہت ساری یعنی بظاہر انہیں شارٹ ٹرم فائدہ بھی ہے، لیکن لانگ ٹرم خاصا وہ زہریلا پن جو ہے انہیں نقصان پہنچا رہا ہے اور پہنچا سکتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بالفرض اگر انہیں آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا تھا، یعنی موجودہ حکومت کے آتے ہی کسی حساب میں ظاہر ہے تو، اور ججز اس کی ریسکیو کے لیے نہ آتے، تو یہ جو آج جتنے بھی کیس بنے ہیں دیکھیں نا، یہ جج زیبا چودھری کے معاملے میں جو انہیں دہشت گردی کا کیس کا سامنا ہے، اسی طرح اسی سے گویا جڑا ہوا ہے یہ کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ یعنی اس میں بھی انہوں نے کہا نا، جج صاحب نے، عطر من اللہ صاحب نے، کہ اس کی تین اقسام ہیں، جن میں سے سب سے سیریس کرمنل کنٹیمپٹ ہے، اور وہ خان صاحب بار بار اس کا ارتکاب فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ان کے سابق سرپرست یا ہینڈلرز تھے، جن کا یہ کاکا تھا جی، تو ان کا بھی شوق خاصا پورا ہو گیا، اگرچہ وہ نیوٹرل ہیں اس حد تک کہ جو اس کے لیے پہلے سروسز پرووائڈ کرتے تھے اب وہ سروسز نہیں دے رہے، لیکن ظاہر ہے اس کے خلاف کوئی وہ پرجوش بھی نہیں ہے، کوئی ایکٹیو بھی نہیں ہے، جس سے بعض اوقات نورہ کشتی کا تاثر ملتا ہے۔ لیکن یہ جو اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں، ان کے علاوہ جو باقی انڈیکیٹرز ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو 11 ایم این ایز کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی نے منظور کیے تھے اور الیکشن کمیشن کو بھیجے تھے، اور الیکشن کمیشن نے ان کو گویا فارغ کر دیا تھا، ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا۔ تو اس نوٹیفیکیشن کو جس کے ذریعے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، یہ ویسے تھوڑا کنٹراڈکٹری لگتا ہے لیکن ایسے ہی ہے۔ تو وہ ایک صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے اور کہا کہ ہم نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یا لہذا سب یہ جیلی پروگرام ہے۔ تو ظاہر ہے جب استعفیٰ دینے والا یہ کہہ رہا ہے
ویسے تو ایک پرفیکٹ ورلڈ میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہمارے ملک میں کچھ معاملات ہیں جو عموماً عجیب ٹرن لیتے ہیں۔ اب ویسے تو کسی بھی دنیا کے ملک میں جب استعفے آ جائیں اور قبول کر لیے جائیں اور متعلقہ الیکٹورل باڈی ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دے، باقاعدہ اس پر الیکشن کا اسکیجول آ جائے اور اس پر نامینیشنز فائل ہو جائیں اور نامینیشن فائلز کرنے والوں میں وہ بھی نظر آئیں ان کے سیکنڈر کی حیثیت سے یا ان کے پروپوزر کی حیثیت سے جو کینڈیڈیٹ بننے والے ہیں یا بنے ہیں، تو پھر یہ بات کنکلوسیو ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال اپنا دیس کچھ عجیب الخلقت چیزیں بھی وہاں ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہوا ہے کہ وہ صاحب اب انہیں یعنی دیکھیں نا کہاں اپریل کا آغاز اور اب سپٹمبر ہے، تو الٹیمیٹلی گویا پہیہ واپس سے جا رہا ہے۔ اب بات انہوں نے کی ہے یا کورٹ کو انہوں نے موو کیا ہے کہ ہمارا تو استعفیٰ جیلی ہے، اور کورٹ نے الٹیمیٹلی یہ مان بھی لیا ہے، ایبسنٹ برڈس پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو جب اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ صرف وہ بحال نہیں ہوا، وہ نوٹیفیکیشن پورا معطل ہوا ہے، اور ایک ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے 11 لوگ جو ہے ان کو نوٹیفائی کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ تو اس طرح گویا اس نوٹیفیکیشن کی معطلی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 11 MNAs پھر بحال ہو گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو گاڈ فادر ہیں خان صاحب، انہوں نے انہیں ہدایات جاری کی ہیں اپنے غلاموں کو کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہوا ہے اور ہم نے واپس نہیں لینا۔ لیکن اس میں ایک جو خان صاحب کے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا MNA جو بظاہر ان کے علی اعلان موقف جس پر وہ مہینوں ڈٹے ہوئے ہیں اور بڑی مہم چلا رہے ہیں، اس کے بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزڈ فرنٹ پر آ گیا ہے کہ یہ جیلی ہیں۔ جب ایک جیلی ہے اور اسی نہج پر اسی انہی الفاظ کے ساتھ اور بالکل اسی پیٹرن پر باقی صف ہیں، تو ان پر بھی چیمے گوئیاں ہوں گی۔ تو خان صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، الیکشن فورس کرنا ہے حکومت پر، وہ اپنی سٹیم جو ہے وہ لوز کر گیا ہے یا کر سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں، بلکہ عملی طور پر وہ ٹھوس ہو چکا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا ڈکلیئرڈ جو موقف ہے وہ منفی ہے، وہ غلط ثابت ہوا، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ اسپیکر ڈپٹی اور اسپیکر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی گویا انہوں نے فراڈ کھیلا ہے کہ استعفے تھے ہی نہیں اور انہوں نے بنا کے پیش کر دیے ہیں، اور اس فراڈ کو خان صاحب نے آن کیا۔ اس کے الیکٹورل یا کوئی لیگل کنسیکوینسز ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ایک بات بہرحال رسوائی کی ہے، اور سیاست کے میدان میں کریڈیبلٹی جو ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو خان صاحب ویسے بھی کریڈیبلٹی سے تو انہیں خاصی نفرت ہے، خاصا اسٹرینجمنٹ ہے، تو اس میں ایک سمجھ لیں کہ اور زبردست اضافہ ہے۔ لیکن اس کا اور پولیٹیکل پہلو جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کہ اس طرح شے ملے گی باقی لوگوں کو بھی کہ یہ تو یعنی انہی لائن پر وہ بھی اگر آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ دیکھیں جی ان کے بھی جیلی تھے، ہمارے بھی جیلی ہیں، تو وہ سارے یا ان میں سے بہت سارے جو چاہیں گے وہ واپس اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور خان صاحب کی جو ایمفیسس ہے یا ان کی جو ان پر گویا گرفت ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور وہ اپنا راستہ لیں گے۔ اور اس پر ایک اور اگر بات کہ ظاہر ہے 12 تاریخ تک یعنی ایک ہی دن اور رہ گیا کہ ان کی ضمانت ہے وہ اینٹی ٹیرورسٹ کوڈ کے حوالے سے، تو اگر وہ ایکسٹینڈ نہ ہوئی، جو کہ پہلے ملٹیپل ٹائمز ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، اور یہ تھوڑا ایکسٹرا آرڈینری ہوگا کہ پھر بھی اسے ایکسٹینشن مل جائے، لیکن سپوز اگر نہیں ملتی کہ جس کے امکانات موجود ہیں، تو اگر وہ بیہائنڈ دی بارز چلے جاتے ہیں اور اسمبلی میں ان کے لوگ زیادہ تر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر تو سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کا ہی تیا پانچا ہو گیا کہ وہ جو انہوں نے گویا انقلاب برپا کرنا تھا بقول وہ جیلمی سائنسدان جو ہیں چودھری صاحب ان کی طرف سے، جو پہلے چاند دیکھا کرتے تھے اپنی دوربین آنکھوں سے،
تو اب وہ انقلاب برپا کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کی جو دور رس سوچ ہے اور جو دور اندیشی ہے وہ انقلاب سمجھ لیں برآمد کرتی نظر آتی ہے. تو ان کا وہ انقلاب بھی کہیں راستے میں اٹک جائے گا، اور نہ صرف وہ اٹکے گا کہ پی ٹی آئی ڈیزالو ہو جائے گی بڑی حد تک ایز اٹ از ناؤ. اس لیے کہ خان صاحب اگر بیہنگ دی وار ہوئے تو پھر یہ گویا وہ جس طرح کسی ہڈی پر کچھ جانور وہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں، اسی طرح کا یہ سلسلہ ہوگا کہ کہیں فواد ہوگا، کہیں وہ ملتان کا مجاور ہوگا، کہیں اور کوئی سابق جرنیل کا صاحبزادہ ہوگا، کہیں یعنی جب لوٹ سیل لگی ہو تو ہر ایک کا جی چاہتا ہے یہ جس طرح کوئی کراؤڈ ہو تو غریب آدمی کوئی پھنس جائے تو اسے ہر ایک مارنا چاہتا ہے. تو وہ یہی صورتحال ایک طرف تو یہ ہے. پھر یہ ہے کہ صرف اینٹی ٹیررسٹ کوڈ نہیں ہے، خان صاحب کے خلاف بڑا طاقتور قسم کا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا. اب ججز کو یعنی خاصا مشکل ہے اس کو چھوڑنا عمران خان کو. ظاہر ہے جو ان پر پہلے لوگوں کے سسپیشنس ہیں، اگر وہ چھوڑیں گے تو پھر یعنی وہی وہ جو ہے نا لیش بیک ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے. تو گویا اگر وہ نہ نوٹس لیتے، اگر انہوں نے چھوڑنا تھا تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اب یہ بڑا مشکل ہے، اور خان صاحب نے کوئی ایکسکیوز پرووائڈ نہیں کیا ان کو. خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پہلے تو یہ مجھے سزا دیں گے نہیں، مجرم بنائیں گے نہیں، کنوکٹ نہیں کریں گے. اگر کیا بھی تو آخر گوگی بینچ بھی تو موجود ہے 3-4 لوگوں کا ہائر کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو وہ آخر کس کام کا ہے جی. تو ان سے ان کی سروسز گویا وہ پنجابی میں کہتے ہیں اڈیاں چاہ کے کھڑے ہیں کہ آئیں خان صاحب اور ہم ان کی خدمات انہیں پرووائڈ کریں. تو دیکھیں ایک تو یہ ہے، اور پھر یعنی اینٹی ٹیررسٹ کوڈ ہے، کنٹمپٹ کیس ہے، اس کے علاوہ اور ملٹیپل کیسز ہیں جیسے وہ فراڈ اور جھوٹے بیان، بلکہ الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ کا معاملہ وہ بھی یعنی الٹیمیٹلی، اور اسی طرح ملٹیپل ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی کیسز ہیں جھوٹ بولنے کے اور ڈسکوالیفائی ہونے کا، جس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اور یہ تازہ ترین تو یہ بھی ہے کہ خود اب تو ہائی کورٹ نے مان لیا ہے کہ وہ جھوٹے استعفے ہیں، تو اس میں تو بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں اگر کوئی موٹیویٹ یعنی پیچھے کیس لڑنے والے معاملات ہوں. اسی طرح پنجاب اسمبلی کی صورتحال آپ کو یعنی یہ اب سن چکے ہوں گے کہ موسٹ پروبیبلی جو 10 صوبائی اسمبلی کے کیو کے ممبر ہیں، مسلم لیگ یعنی شجاعت گروپ کہہ لیں، جو بھی کیو لیگ کہہ لیں، تو ان میں سے ایک تو پرویز علی خود ہیں، باقی 9 ہیں. 9 میں سے اگر 1-2 اور بھی وہ رکھ لیں تو 5 یا 6 جو ہیں وہ اگر اپنی اعلان شجاعت کے ساتھ ہو جائیں تو پنجاب کا گورنر انہیں کہہ سکتا ہے کہ اپنا کانفیڈنس ثابت کریں، آپ کے پاس میجورٹی کا کانفیڈنس نہیں رہا، اور وہ پھر اگر لینے کی کوشش کرے گا تو اور کئی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. لہٰذا یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ پنجاب سلپ آؤٹ ہو جائے، ان کے ہاتھوں سے پھسل جائے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا یعنی جو وفاقی سیٹ اپ ہے اس میں بھی اگر یہ رکن اسمبلی واپس جاتے ہیں تو اگر پرویز علی استعفیٰ یعنی یہ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لیتے، کوشش ہی نہیں کرتے، ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں، فرسٹریٹ کرتے ہیں پروسیجر کو، تو ظاہر ہے پنجاب کا گورنر ان کو فارغ کر سکتا ہے اور وقتی طور پر اسمبلی کو بھی معطل کر سکتا ہے. تو یہ ظاہر ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی حاضری ہوگی. اجازت چاہتا ہوں جناب. پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. خدا حافظ.